کوئی بندہ بول بھی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایسے بندے کے لیے مجھے سفارش کرنے کی اجازت ملے گی، میں سفارش کروں گا، اور جس کی نبی سفارش کریں گے نا رب کی اجازت سے، تو رب اس کے حق میں سفارش قبول بھی ضرور کر لیں گے۔ تو یہ تھوڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر ایک آدمی حدیث سے یہ تعلق رکھتا ہے تو اس کو کل نبی کے ہاں نبی کی سفارش نصیب ہو جائے۔ یہ تو ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی کل قیامت کے دن سفارش نصیب فرما دے۔ ابھی ہوگی کہ جب اللہ اجازت دیں گے۔ الغنی ایک بزرگ ہے، کہتے ہیں کہ محفوظ کرنے سے مراد منضبط کرنے اور ضائع ہونے سے حفاظت کا نام ہے، چاہیے وہ بغیر لکھے زبانی یاد کر کے ہو یا لکھ کر محفوظ ہو۔ اس پر عمل کے لیے اس حدیث پر بہت سارے علماء محدثین گزرے ہیں، تو حدیث کے ایک ایک مسئلے کی حدیث چھوٹی چھوٹی جیسے کہ مثال کے طور پر یہ بھی پوری حدیث ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی جو ہے نا پاکی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس طرح ایک مسئلہ بتا دیا، ایسی چھوٹی چھوٹی حدیث کے حصے جو ہے علماء کرام اس صحابت کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ کرتے رہے کہ وہ لکھ کر چھپوا دیا اور لوگوں تک اس کو پہنچا دیا ترجمہ کر کے۔ ہمارے اکابر ہمارے علماء دیوبند میں بہت سارے ایسے بزرگ گزرے ہیں، مثلا قریب کے زمانے میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کراچی والے، تقی صاحب کے جو والد صاحب ہیں، ان کی چھوٹا سا جنی اور جس طرح جیل نہیں ہوتی کافی، اس میں انہوں نے 40 حدیثیں اس حدیث کی فضیلت کو پانے کے لیے لکھ کر ترجمہ کر کے آگے مرتبہ لوگوں تک ان کو پہنچا دیا اور پڑھائی جا رہی ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اب جب تک وہ پڑھتے رہتے ہیں ثواب کرنے والے کو بھی ملتا رہتا ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک قرآن پاک کی تشریح ہے۔ جس طرح آدمی کو اللہ کی کلام قرآن پاک سے محبت ہونی چاہیے، اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ سے بھی ایسی محبت ہونی چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اس کا مقام درجہ تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بعد اللہ کی ذات کے بعد جس طرح مقام نبی پاک علیہ السلام کا ہے پوری کائنات کے اندر، تو اسی طرح اللہ کی کلام کے بعد مقام پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کا ہے جو آپ کی زبان اقدس سے نکلی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جیسے قرآن کی حفاظت کا اس نے موقع دیا ہے، پڑھنے کا، پڑھانے کا، آگے بتانے کا، اور اس طرح اللہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، اسی طرح اللہ ہمیں حدیث کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کو یاد کرنے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی، اوروں کو سنانے کی، اور خود اور اوروں کو اس پر عمل کرانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا